کبھی ایسا ہوا ہے کہ الارم بجنے سے بھی بہت پہلے آنکھ کھل جائے؟ کمرے میں تو مکمل خاموشی ہو لیکن ذہن کے اندر ایک شور مچا ہو۔ عائشہ کی کہانی کچھ ایسی ہی ہے، اور یہ احساس شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے جانا پہچانا ہے۔ تو آئیے آج یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ان بے چین ذہنوں کے اندر آخر چل کیا رہا ہوتا ہے۔ کیا میں نے رات کو دروازہ لاک کیا تھا؟ یہ صرف ایک چھوٹا سا سوال نہیں ہے نا؟ یہ ایک نہ ختم ہونے والے چکر کی شروعات ہے، ایک ایسی سوچ جو عائشہ جیسے لاتعداد لوگوں کو رات بھر جگائے رکھتی ہے۔ باہر سے دیکھیں تو سب کچھ بالکل پرسکون لگتا ہے، لیکن اندر ایک طوفان برپا ہوتا ہے۔ یہی تو بے چینی کی اصل تصویر ہے، ایک خاموش جنگ جو صرف اور صرف ہمارے ذہن کے اندر لڑی جاتی ہے۔ تو یہ مسلسل کیا ہوگا اگر کا سوال آتا کہاں سے ہے؟ یہ صرف ایک لمحے کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسا سفر بن جاتا ہے جو ہمارے پورے دن پر محیط ہو کر ہر لمحے کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ذرا یہاں دیکھیں، صبح کی چائے سے لے کر رات کے بستر تک، کیا ہوگا اگر کا یہ سلسلہ ہر لمحے پر چھایا رہتا ہے؟ یہ صرف کسی بڑے فیصلے کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام بھی ایک بوجھ کی طرح محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اچھا، تو اس اندرونی آواز کو سمجھیں کیسے؟ ایک بہت ہی دلچسپ طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے ایک چہرہ دے دیں، اسے ایک کردار کی شکل دے دیں۔ اور جانتے ہیں، حال ہی میں ایک بہت مقبول فلم نے بالکل یہی کام کیا ہے۔ جی ہاں، پکسار کی فلم انسائیڈ آؤٹ 2 ہمیں ایک کردار سے ملواتی ہے جس کا نام ہی بے چینی یعنی اینزائٹی ہے، اور اس کی تعریف بڑی زبردست ہے۔ بے چین توانائی کا ایک گچھا جو ہمیں ہر ممکن برے نتیجے کے لیے تیار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پتہ ہے یہ کردار خود اپنا مقصد کیا بتاتا ہے؟ میرا کام اسے ان خوفناک چیزوں سے بچانا ہے جو وہ دیکھ نہیں سکتی۔ یعنی یہ کوئی ولن نہیں، بلکہ ایک ایسا محافظ ہے جو اپنی ذمہ داری کو شاید کچھ زیادہ ہی سنجیدگی سے لے لیتا ہے۔ فلم خوف اور بے چینی میں ایک بہت ہی اہم فرق بتاتی ہے۔ دیکھیں، خوف ہمیں سامنے نظر آنے والے خطرے سے بچاتا ہے، جبکہ بے چینی ان خطرات کے بارے میں ہے جو ابھی ہوئے نہیں ہیں لیکن ہو سکتے ہیں۔ لیکن تب کیا ہوتا ہے جب یہ حفاظت کرنے والی فطرت قابو سے باہر ہو جائے، جب مستقبل کی منصوبہ بندی اتنی آگے نکل جائے کہ وہ مدد کرنے کے بجائے خود ہی تباہی کا باعث بننے لگے؟ اس کی ذہنیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ یہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی منصوبہ بندی کرتی ہے، ہر ممکنہ خطرے پر غور کرتی ہے اور کنٹرول حاصل کرنے کے لیے باقی تمام جذبات کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، بھلے ہی اس کا نتیجہ فائدے کے بجائے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ ایک تعلیمی تحقیق میں اسے سرمئی گونج یا گرے ہم کا نام دیا گیا ہے، یعنی فلم میں جو گونجتی آواز، جو جسمانی تناؤ اور جو پریشان کن خیالات دکھائے گئے ہیں، وہ دراصل حقیقی دنیا میں محسوس ہونے والی علامات ہی ہیں۔ اور جب یہ سب کچھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر آتا ہے ایک طوفان۔ کہانی اب اس موڑ پر آتی ہے جہاں یہ حفاظت کرنے والا نظام خود ہی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس تباہی کا آغاز تب ہوتا ہے جب حفاظت کرنے والی آواز خود پر ہی تنقید کرنے لگتی ہے، جب بے چینی ہمیں یہ یقین دلانے لگتی ہے کہ مسئلہ باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر ہے۔ ہر ممکنہ نتیجے کو کنٹرول کرنے کی یہ کوشش بالکل الٹا اثر دکھاتی ہے۔ مدد کرنے کے بجائے یہ پورے نظام کو مزید کمزور اور بے بس کر دیتی ہے۔ فلم میں پینک اٹیک کو ایک زبردست بگولے کی شکل میں دکھایا گیا ہے جو ذہن کے کنٹرول پینل پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ اس لمحے کی ایک بہترین عکاسی ہے جب ہمارے جذبات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ فلم کا یہ بھگولا ہمیں سیدھا عائشہ کے تجربے پر واپس لے آتا ہے۔ یاد ہے، اس کا کمرہ بالکل خاموش تھا، لیکن اندر کا طوفان اسے پوری طرح تھکا چکا تھا۔ جسم تھک کر چور تھا، مگر خیالات جاگ رہے تھے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ کیا اس آواز سے لڑنا ہے؟ شاید نہیں۔ مقصد بے چینی کو ختم کرنا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ جینا اور مل کر کام کرنے کا ایک نیا بہتر طریقہ سیکھنا ہے۔ اور اس تبدیلی کے سفر میں اکثر ایک رہنما کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے فلم دی گڈ ڈائناسور کا کردار آرلو تھا۔ وہ خود بہت ڈرپوک تھا، لیکن اس نے اپنے خوف کا سامنا کرنا سیکھا اور آخرکار بہادر بنا۔ تو ساتھ رہنے کا یہ راستہ کیسا دکھتا ہے؟ اس کے 3 قدم ہیں۔ پہلا، اپنی پریشانی کو تسلیم کریں، بنا اسے اچھا یا برا کہے۔
دوسرا، گہری اور پرسکون سانس کے ذریعے اپنے جسمانی نظام کو آرام دیں، اور تیسرا، اپنے بڑے بڑے خوف کو چھوٹے قابل انتظام حصوں میں تصور کریں۔ تو اصل مقصد بے چینی کو ہرانا یا ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک توازن قائم کرنا ہے۔ اسے دشمن سمجھنے کے بجائے ذہن کا ایک ایسا حصہ سمجھنا ہے جسے ہماری توجہ اور سمجھ کی ضرورت ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ عائشہ کا سفر بھی ایک نئے موڑ پر آتا ہے۔ امن کی طرف اس کا پہلا قدم یہ احساس ہے کہ شاید اسے یہ سارا بوجھ اکیلے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر بات ختم کرتے ہیں، کیا ہو اگر ہمارے ذہنوں میں بسنے والے یہ مشکل کردار دراصل ولن نہیں بلکہ ایسے رہنما ہوں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے؟ شاید ہماری سب سے بڑی اندرونی جنگ کا مقصد لڑنا نہیں بلکہ سننا اور سمجھنا ہے۔